مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں پر ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں۔ آگے ذرا غور کرنا، آج دا میرا موضوع ہے میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں پہلو میں سلائے ہیں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ دعا کریا کر اللہ صدیق اکبر جیسا ایمان نصیب کر دے۔ کی شان دشام امی عائشہ دام، کی شان دشام امی عائشہ دام، جندی عظمت وچ قرآن آیا۔ پھر کہہ دو اور میری تواڈی روحانی ماں دا تذکرہ ہو رہا ہے، اچھی کو سبحان اللہ۔ کی شان دسام امی عائشہ دا، جندی شان دے وچ قرآن آیا، جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اوتے بیٹی پاک صدیق دیے، اوتے بیٹی پاک صدیق دیے، اندے شوہر نبی سوارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بروح منه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس وقت جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اپنے ساتھی غار کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، جس وقت ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ دشمن آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا خوف نہ کریے، غم نہ کریے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ عظیم ہستی ہے جس کو اللہ نے حوض پر بھی میرے ساتھی بنا دیا، اور تو وہ عظیم ہستی ہے جس کو غار میں بھی اللہ نے میرا ساتھی بنا دیا۔ پہلا مدنی دا یار، پہلا مدنی دا یار ابو بکر صدیق، پہلا مدنی دا یار ابو بکر صدیق، جیڑا غار تے مزار وچ رہائے شریک، پیاری لخت جگر جناب صدیق نے پیاری لخت جگر کیتی یار دی نظر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، اور بلبل کو پھول بس،
پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، اللہ کا رسول بس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات ببرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انشاءاللہ العزیز آج 18 اگست 2023 کا یہ خطبہ جمعہ ہماری اس درسگاہ جامعہ سلفیہ کھڈیاں میں صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہوگا۔ خلیفہ اول اور سسر رسول، خلیفہ اول، سسر رسول اور فنا فر رسول، جنہوں نے ہر وقت میرے نبی دے خیال رہندا سی۔ سسر رسول، فنا فر رسول، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دا اصل نام سے عبداللہ، لیکن کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ ابو بکر ہی نام بن گیا۔ اصل نام کی سی عبداللہ، تے کنیت ابو بکر سی، تے صدیق اور عتیق یہ دو لقب سناب تھے۔ لیکن ابو بکر کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ عام لوگوں نے آپ دا نام دے طور سے یہی پتا ہے کہ آپ دا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دے والد دا نام سی عثمان، عثمان، اور والد دی کنیت سی ابو قحافہ، تے والدہ دا نام سی سلمہ، تے انہاں دی کنیت سی ابو الخیر، ام الخیر، ام الخیر۔ چونکہ عرب دے اندر کنیت دا بڑا رواج سی، عورتاں دی بھی کنیت ہوندی سی، مرداں دی بھی ہوندی سی۔ تو گویا کہ آپ دا نام ہے عبداللہ، والد دا نام ہے عثمان، والدہ محترمہ دا نام ہے سلمہ، اور نبی پاک نل 6ویں پشت تے جا کے آپ دا سلسلہ نسب ایک کوئی ہو جاندہ ہے، 6ٹی پشت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عثمان، آپ دا سلسلہ نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی التمیمی۔ 6ٹی پشت، یعنی کہ جناب مرہ آپ دے بھی دادا جان سن، تے نبی پاک دے بھی دادا جان سن، ابا و اجداد۔ تو نبی پاک نل یہ بھی تعلق سی کہ آپ دے قریبی رشتہ دار بھی سن۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان نے جنہوں نے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے دا اللہ نے شرف حاصل کیتا۔ یہ اللہ نے آپ کو عظمت دیتی کہ جنہ لوگوں نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا اور نبی پاک دی آواز سے لبیک کیا،
انہاں دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سرے فرشتے مرداں دے وچوں، ویسے بچیاں وچوں جناب علی دا نام آندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتاں دے وچوں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آزاد کردہ غلاماں دے وچوں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے۔ لیکن آزاد مرداں دے وچوں اگر کسی نے سب تو پہلے نبی دا کلمہ پڑھیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مسلمان ہوندے گئے نا تے نال ہی تبلیغ دا کام شروع کر دیتا، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ نال بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے، جڑے عشرہ مبشرہ جو بھی نے بہت سارے نام آپ دی تبلیغ تو متاثر ہو کے، جناب عثمان بن عفان کنی بڑی شخصیت نے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ تو مسلمان ہوئے نے۔ حضرت عثمان بن عفان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑا نام ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ہون تک میں جنہیں نام لے نا اے عشرہ مبشرہ بچوں نے، نبی پاک کے وہ صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ یہ جتنے بھی صحابہ کا میں نے نام لیا ہے یہ جناب ابو بکر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اسلام بھی سب سے پہلے قبول کیا اور بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کا بڑا حصہ ہے قبولیت اسلام کے اندر بھی اور تبلیغ اسلام کے اندر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا اور بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے مسلمانی دے اندر بہت سارے غلاموں اپنی جیب جو پیسے دے کے آزاد کیتے ہیں، انہوں دی ساری زندگی آپ واسطے صدقہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگ جنہ چو حضرت بلال، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی جناب صدیق اکبر نے آزاد کیتا ہے۔ اور کئی لونڈیاں انہوں بھی اپنی جیب تو پیسے دے کے جناب صدیق اکبر نے آزاد کیتا ہے۔ بہت بڑا حصہ مسلمانوں کو آزاد کرنے میں اور ان کو کلمہ پڑھانے میں۔ اور اسی طرح نبی پاک کے دفاع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ لائن میں آگے بڑھ کر حصہ لیا، پہلی لائن میں۔ ایک موقع ایسا آیا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اللہ کا قرآن سنانے کے لیے
اپنے رب سے رابطہ کرنے کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف دے اندر نماز پڑھ رہے نے. آپ تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے. کافراں دے وچوں ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط بہت بدبخت انسان ہے. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے وچ کپڑا پا دیندے. آپ دے گلے اندر کپڑا پا کے انہوں اس طرح وٹ دیندا جی میں رسی نو وٹ دئی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے اتنا زور نل انہیں رسے نو صافے نو کپڑے نو مروڑیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے نے. آپ دی حفاظت دے اندر جناب صدیق اکبر پہلی صف اندر دوڑے دوڑے آئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر نو تکا دے کے پیچھے سٹے. طبقات ابن سعد دی بات کر رہے ہیں. طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 193. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر قرآن پڑھ رہے نے. ایک کافر نے گلے اندر کپڑا ڈالے میرے نبی نو تکلیف دین دی کوشش کی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑے دوڑے گئے. کافر نو تکا دیتا ہے پیچھے سٹ دیتا ہے تے نال کہندے نے او بدبختو اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ. ظالموں ایسی شخصیت نو قتل کرنا چاہتے ہو, ایسی ہستی دی مخالفت کرنا چاہتے ہو, ایسی شخصیت دا مقابلہ کر رہے ہو, ایسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو تسی تنگ کرن دی کوشش کر دے ہو, انہوں نے قتل کرن دی کوشش کر دے ہو جنہ دی دعوت ہی اے ہے کہ اے دنیا دے لوگوں میرا رب اللہ. میرا رب کون ہے؟ ان یقول ربی اللہ, میرا رب اللہ. جناب صدیق اکبر پہلی لائن اندر میرے نبی دے دفاع اندر جدوں بھی ضرورت پئی صف اول دا مجاہد بن کے اور صف اول دے سپاہی بن کے انہوں نے نبی پاک دا دفاع کیتا ہے, نبی پاک دی حفاظت کیتی ہے. اور صدیق اکبر جدو کلمہ پڑھیا نا تو آپ سرکار نو پوچھتے نے بھی میں نو اجازت دیو میں علل اعلان تبلیغ کرنا چاہنا. نبی پاک کو اجازت مانگ دے نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. اے اسلام دے پہلے دور دیاں گلاں نہیں, حالے صرف 39 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے. کنے بندے؟ 39 صرف 39 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے. اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم دے اندر محصور ہو کے بیٹھے نے. کافراں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بائیکاٹ کیتا ہے, آپ نو تنگ کرن دے پورے حرب ہیلے استعمال کیتے نے. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینا شوق ہے اللہ دے دین دا, اینی طلب ہے تبلیغ دی, اینی جستجو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو اگے پھیلان دی, اتنی جستجو آپ سرکار کو اجازت مانگ دے نے. نبی پاک نے اجازت دے دیتی تو انہوں نے تبلیغ دا آغاز کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت
شہادت تو بعد جدو تبلیغ دا آغاز کیتے مخالفت ہوئی لوگاں نے آپ نو مارنا شروع کر دیتے ظلم کیتا انہاں ماریا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دے نال جسم بھر جاندے لہو لہان ہو جاندے نے اور کافی دیر تک ہوش وچ نہیں آندے کافی عرصے تو بعد کافی وقت گزرن تو بعد جدو ہوش آیا تے ایکو ہی سوال کر دینے میرے نبی دا کی حال ہے اللہ والدہ محترمہ انہوں پتہ چلیا تے پانی لے کے کول کھڑیاں نے دودھ لے کے کھڑیاں نے بڑیاں پریشانی دے عالم اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوشی دے عالم اندر جدو تھوڑا جا ہوش آیا پانی نہ پیالہ پیش کیتے ہیں دودھ دا پیالہ پیش کیتے ہیں تے عرض کر دینے پانی تو پہلے دودھ پین تو پہلے میں نو اے دسو میرے پاک پیغمبر دا کی حال ہے میں نو انہاں دے کول لے چلو تے جدو انہاں دی شکل و صورت دی شکل اندر انہاں دا دیدار کرانگا میں نو کوئی اور چیز دی ضرورت ہی باقی نہیں ماں نے غصہ کیتا بھی تم اپنی حالت ویکھ کوئی پانی پی لے کوئی دودھ پی لے کہنے لگے نہیں جب تک نبی پاک دا دیدار نہیں ہوئے گا اس وقت تک میں نے کوئی چیز چنگی نہیں لگ دی اس حالت اندر نیم بے ہوشی دے حالت اندر نبی پاک کو لے جایا گیا آپ کی خدمت پاک اندر حاضر کیتا گیا تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے قدمہ وچ سر رکھ کے سبحان اللہ آپ دے قدمہ دے اندر سر رکھ کے تے کہندے نے آقا تسی مل گئے تے سب کچھ ہی مل گیا تے اہل دل کہنا نا اللہ اکبر اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک دے قدمہ دے اندر اپنا سر مبارک رکھ دینے تے کہندے نے آقا تسی مل گئے تے سب کچھ ہی مل گیا میں نو دنیا جہان اندر ساریاں چیزاں تواڈے تو بعد ہی محبوب نے تسی میں نو سب تو زیادہ محبوب اللہ اکبر آپ حق ادا کر دیں تبلیغ کی تھی مار کھا دی لہو لہان ہوئے لیکن نبی پاک اور اللہ دی توحید نو چھڑنا گوارا نہیں کیتا گلستان میں جا کے گلستان میں جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا توجہ کرنا ذرا گلستان میں جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کی اظہار کر دینے بقول شاعر گلستان میں جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور نبی پاک پر سب کچھ نشاور کر دیا 10 نبوی دا موقع آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتے ہیں 10 سال ہو گئے کتنے سال 10 سال نبی پاک نو بڑا صدمہ پہنچیا 10 نبوی آپ نو 2 صدمے پہنچے ایک تے آپ دے نال غم گساری کرنے والے ہر موقع تے نبی پاک دا خیال کرنے والے ہر موقع تے نبی پاک دی حفاظت کرنے والے ہر موقع تے نبی پاک دے مقابلے دے اندر آن والے انو روکن والے میرے نبی دے سگے چاچا جناب ابو طالب انہوں نے نبی پاک دا بڑا ساتھ دیتے ہیں بڑا ہی ساتھ دیتے ہیں 10ویں نبوت نو
وہ بھی اللہ کو چلے گئے. سگا چاچا قدم نہ قدم ملا کے کھڑا ہونے والا, نبی پاک دیا حفاظتہ کرنے والا, وہ بھی اللہ کو چلے گئے. اور آپ دی غم گسار بیوی جنہوں نے ہر موقع تے نبی پاک نو حوصلہ دیتے, نبی پاک نو دلاسا دیتے, نبی پاک دی توانائی نو بڑھائے, نبی پاک نو ایسیاں مثالاں دے کے آپ دے اندر جوش پیدا کیتے کہ جدوں میں کوئی مشکل وقت آیا جناب ختیجہ میرے نبی نو حوصلہ دے دیا, وہ بھی اللہ کو چلے گی. اتنی پیاری بیوی جناب ختیجہ, عمر زیادہ سی, بڑی سمجھدار خاتون سن. تانوں پتہ ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 عورتوں نے شادی کی تھی, لیکن جدوں تک جناب ختیجہ نے شادی کی تھی کسی اور نے شادی نہیں کی تھی. سب تو پہلی شادی انہاں نال کی تھی تے بڑی غم گسار بیوی جنہاں نے اپنا مال بھی نبی پاک تو قربان کر دیتا ہے تے جان بھی قربان کرن دا ارادہ کر لے. ہر وقت نبی پاک ایک دن پریشان ہو گئے تے جناب ختیجہ پتہ کہ میں حوصلہ دے دیا نا, کہنے لگیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تانوں یقین نال کہنی ہاں اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ تہاڈے اندر اللہ نے ایسیاں خوبیاں رکھیاں نے جس بندے اندر اس طرح دیاں سوشل خوبیاں ہومن اللہ نو کدی ضائع نہیں کردا. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی مہمان نواز ہو, لوگاں دی مہمانی کرن والے ہو, جنہاں دا کوئی نہیں ان واسطے کمان والے ہو, تسی جڑے راواں تو بھلے نے انہاں نو رستہ بتان والے ہو, اور جڑے بندے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تسی انہاں دا بوجھ اٹھان والے ہو. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں یقین کامل نال تانوں حوصلہ دینی ہاں اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. بڑا بڑا حوصلہ دیتا ہے تے جنہوں گھروں حوصلہ مل جائے نا, کیوں بھائی جنہوں گھروں شاباش مل جائے وہ باہروں بھی چنگا ہی ہے. بہت بڑی گل ہے جی گھروں حوصلہ مل جائے تو تے نیک تے صالح بیویاں وہ ہمیشہ اپنے خامن کا ساتھ دیندیاں نے. ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ماں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. بیوی اتنی غم گسار 10ویں نبوت نو میرے توڑے پیر مرشد نو ڈبل صدمہ پہنچے ہیں. رستے دے اندر رکاوٹ بننے والے دشمنہ دے مقابلے دے اندر آپ دے سگے چاچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے. آپ دی زوجہ محترمہ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کو چلیاں گئیاں. آپ بڑے پریشان ہوئے, انہیں پریشان ہوئے, انہیں غمگین ہوئے. تسی اندازہ کر لو سیرت دیاں کتاباں اندر لکھے ہیں, حدیث دیاں کتاباں اندر لکھے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال دا نام عام الحزن غم والا سال رکھ دیتے. عام الحزن انہا غم نبی پاک نے پہنچے, بڑا دکھ پہنچے. دکھ کی اس گھڑی میں میرے نبی کے زخموں پر مرہم رکھا تو کس نے؟ صدیق اکبر نے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو. ایک تو یہ کیا 10 نبوی کو جب نبی پاک کو صدمہ پہنچا, میرے نبی کے صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر نے اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ عائشہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دی, آپ سے نکاح کر دیا. اللہ اکبر اللہ. یہ اتنا عظیم الشان تعلق ہے, یہ بندوں کے حکم سے نہیں, عرش والے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. نبی پاک فرماتے نے مینوں کئی مرتبہ خواب میں اے عائشہ
کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ فرماندے نے ایسا میں نو خواب اندر اللہ نے کئی مرتبہ تیری تصویر دکھائی تے میں نو حکم ہوندا سی ہی لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایسا تہاڈی بیوی ہوئے گی، انہوں اللہ نے تہاڈے واسطے بنا دیتا ہے۔ گویا کہ اے اللہ دے حکم نال کم ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے زخموں کو ہلکا کرنے کے لیے یہ شرف جان کر، یہ عظمت جان کر، یہ شان مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو نبی کے مہر میں دے دی، 10ویں نبوت کو۔ اور کون؟ عائشہ۔ باپ صدیق ہے، وہ صدیقہ ہے۔ باپ کیا ہے؟ صدیق، اور ان کی بیٹی کیا ہے؟ صدیقہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن نبی پاک کو سوال اندے، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، تانو سب تو زیادہ پیار کندے نالے، تانو سب تو زیادہ محبت کندے نالے، سارے تو زیادہ پیارا کون لگ دے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ آپ یہ بھی آخیا کرتے سن اللہ سونے میں کئی عورتوں نے شادی کی دی ہے، میں اپنی بیویاں اندر انصاف کرنا، میں اپنی بیویاں اندر منصفانہ تعلق قائم رکھنا، لیکن اللہ سونے اے دل دا معاملہ اے میرے کنٹرول وچ نہیں ہے، دل تے کنٹرول تیرے ہے۔ یا اللہ دل دی کیفیت زیادہ عائشہ والمائل ہے، ان دے بارے میری گرفت نہ کرنا، میں ظاہری طور تے انصاف کرنا، لیکن زیادہ محبت مینوں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نالے۔ سوال کرنے والا سوال کر دے، نہیں 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 اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہنا عورتاں دی گل میں نہیں کیتی، مینوں یہ دسو مرداں دے وچ تانوں زیادہ محبوب کون ہے؟ توجہ کرنا محبت نہ پیار نال خطبہ جمعہ دے اندر الرٹ ہو کے ایکسپرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے ہے، اپنے گوڈیاں نوں نہیں پکڑنا چاہیے۔ سنت دے مطابق من ہے جمعے دے اندر اے گوڈے پکڑنے، ایکسپرٹ ہو کے بیٹھو۔ سوال کرنے والا سوال کر دے، آقا میں پوچھنا چاہنا مردان دے وچوں تانوں زیادہ محبوب کون ہے؟ میں قربان جاواں نبی پاک دی فراست تے، میں قربان جاواں نبی پاک دی جناب عائشہ نال محبت تے۔ آپ یہ بھی فرما سکتے سن مینوں زیادہ محبوب ابو بکر نے، لیکن آپ فرماندے نہیں 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 نہیں، اگر تم مردان دے وچوں پوچھنا چاہنے مردان دے وچوں عائشہ دا باپ ہے، آپ نے جناب عائشہ دا نام لے، سارے دے وچوں سب تو زیادہ محبوب جناب عائشہ نے۔ اگر تم مرداں وچ پوچھنا چاہنے مرداں دے وچوں جناب عائشہ و ابو ہاں عائشہ دا باپ مینوں زیادہ پیارا لگ دے۔ کون ایسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ جنہاں نوں اے اللہ نے شرف عطا کیتا ہے۔ لوگاں دے بارے بہتان لگ دے نے، کسے دے بارے گھر دا بچہ بول دے، کسے دے بارے کوئی نوجوان گواہیاں دیندے، کسے دے بارے کوئی نیک بندہ گواہی دیندے ہیں۔ میں صدقے قربان جاواں جب طوفان بدتمیزی آیا میری اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے میرے عائشہ دی صداقت دی گواہی اللہ دے قرآن نے دیتی ہے۔ کتنی عظمت ہے! قرآن دی ایک آیت بھی بڑی ہوندی ہے، شان اور عظمت وچ قرآن دی ایک آیت بھی بڑی ہے، لیکن میں قربان جاواں اللہ رب العزت نے میری اور تیری اما جان روحانی اما جان جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اندر، انہاں دی صفائی اندر، انہاں دی شان اندر، انہاں دے مقام اندر قرآن پاک دی ایک آیت نہیں، 2 آیتاں نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 9 10 11 12 13 14 نہیں، میرے رب نے سورہ نور دیا 18 آیتاں اتار دیتی ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے!
کی شان دسام امی عائشہ دام کی شان دسام امی عائشہ دام جندی عظمت وچ قرآن آیا. پھر کہہ دو اور میری تہاڈی روحانی ماں دا تذکرہ ہو رہا اچھی کو سبحان اللہ. کی شان دساں امی عائشہ دا جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اندے شوہر نبی سوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بیٹی نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اور صدیق نے صدیقہ نے اور نبی پاک دی ہر وقت صداقت صدیق عرض کر رہے ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں جس موقع تے نبی پاک دی صداقت دا اعلان نہ کیتا ہوئے. سیرت ابن الشام دا حوالہ دے رہے ہیں جس سال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جاندے نے آپ سرکار معراج تو واپس آئے تے کافرہ نے انکار کر دیتے ہیں سرے تو انکار کر دیتے ہیں. آپ جناب جبریل نو پوچھ دینے اے جبریل تیری قوم جری میری قوم تے انکار کر رہی ہے تصدیق کون کرے گا. موجم تبرانی اوسط دے اندر جلد نمبر 7 حدیث نمبر 7173 آپ سرکار فرماندے نے میرے یہ دسیا گیا تے دسیا جبریل نے اللہ دے حکم نال اے اللہ دے پاک پیغمبر پریشان نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے تہاڈی تکذیب کرن گے ابو بکر صدیق تہاڈی تصدیق کرے گا. ابو بکر صدیق اعلان کرے گا. رب نے عرش تو قرآن اتار دیتا فرمایا اے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے جن کی تصدیق ہو رہی ہے اللہ دے نبی نے اللہ نے قرآن اتار دیتے ہیں اور سونے صدیق دی صداقت دا اعلان کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی نے جنہ دی صداقت دا اعلان اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی کر دیں. حضرت علی آپ دے قریبی ساتھی نے نبی پاک دے صحابی نے تبرانی کبیر دی حدیث ہے آپ فرماندے نے انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق نبی پاک نے جناب ابو بکر دا لقب صدیق آسمانہ تو اتارے کتوں اتارے. آپ کی صداقت کا اعلان آسمانوں سے عرش والے اللہ نے کیا اور نبی پاک کی تصدیق ہر موقع پر کرتے جا رہے ہیں. اور شیعہ مذہب کے بہت بڑے امام وہ بھی آپ کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو بکر وہ صدیق تھے. پاس بیٹھا بندہ کہتا ہے حضرت تسی بھی انہوں نے صدیق کہہ رہے ہو. کشف الغمہ دے اندر علی بن عیسیٰ اربلی وہ لکھتے ہیں جدوں نہ کیا نا جناب ابو بکر دا نام لے کے صدیق کیا تے مرید کہندے تسی بھی صدیق کہہ رہے جے تے وہ کہندے ہاں ہاں فواسب الامام اے بندہ بیٹھا ہوتا ہے سکون نال تے چٹکا لا کے نا ایسے کھڑے ہوئے اچھی طرح بیٹھ کا امام شیعہ مذہب کا اور اعلان کرتا ہاں ہاں نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق 3
مرتبہ اعلان کیا شیعہ مذہب کے امام نے بھی کہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تو صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا موقع ہے جس موقع تھے آپ نے اگے بڑھ کے تے نبی پاک دا ساتھ نہ دیتا ہوئے۔ ایک موقع ایسا بھی آندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مال دی ضرورت پہ گئی، جناب ابو بکر صدیق نے اپنا مال پیش کر دیتے ہیں، جناب عمر بھی آئے، اج مقابلہ سمجھ دینے، عمر سوچ دینے کہ آج میں اگے نکل جاواں گا، لیکن جب پوچھا گیا عمر تسی کی لے کے آئے ہو، کہنے لگے کر دا ادھا مال۔ صدیق اکبر نو پوچھا تسی کی لے کے آئے ہو، کہنے لگے سونیا جو کچھ گھر جگہ تھی سارا ہی لے، اللہ رسول دی محبت چھوڑ کے آیا۔ چھڑی سوئی بھی نام جس نے گھر دے اندر، چھڑی سوئی بھی نام جس نے گھر دے اندر، ایثار دیاں کے باتاں نے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کے باتاں نے سونے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا۔ جناب عمر کہنے لگے میں سوچ دساں کہ آج صدیق اکبر نال بچ جاواں گا، لیکن مینوں یقین ہو گیا کہ میں ساری زندگی صدیق اکبر تو اگے بڑھ نہیں سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صداقت میں اول نمبر پر، شرافت میں اول نمبر پر، امامت میں اول نمبر پر، نبی کے ساتھ تعاون میں اول نمبر پر، ہر وقت نبی کے تحفظ میں اول نمبر پر، اور آج روضہ رسول میں اللہ تعالیٰ مدینے کا دیدار کروائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ روضہ رسول آج زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ صدیق و فاروق کے دشمنوں، وہ دنیا میں بھی نبی کے دائیں اور بائیں تھے، آج قبر میں بھی نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں پر ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں۔ اگر ذرا غور کرنا، آج دا میرا موضوع ہے میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں پہلو میں سلائے ہیں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ دعا کریا کر اللہ صدیق اکبر جیسا ایمان نصیب کر دے،
آپ سرکار نے کنے موقع تے انہاں دے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے. آپ سرکار نے کنے موقع تے جناب ابو بکر صدیق دی گواہی دیتی ہے. غار دے وقت نبی دے ساتھی، اور کل قیامت نو نبی دے حوض تے بھی نبی دے ساتھی ہون گے. جڑا بندہ نبی دے صحابہ دا دشمن ہے نا، اور چوواں خلیفہ دا خاص کر دشمن ہے، انہوں نبی دے حوض تو پانی نہیں ملے گا. پکی بات ہے. کیوں؟ آپ سرکار قیامت والے دن حوض سے ہوں گے. تے نبی دی حدیث ہے، فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض، سونیا تو حوض کوثر تے میرا ساتھی ہوئے گا. حوض کوثر پر پانی اس کو ملے گا جو دنیا میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، سر کہہ دو رضی اللہ عنہم اجمعین، جو صحابہ سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، جس کے دل میں نبی کے صحابہ کا بغض ہے، اس کو حوض کوثر سے پانی مل سکتا نہیں. آج سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جس طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے دین کی صداقت کا اعلان کیا ہے، ہم بھی کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، کوچہ کوچہ نبی کے دین کی صداقت کا اعلان کرتے رہیں. انشاءاللہ کہہ دیں، اونچی آواز سے کہہ دیں. اور دوسرا، میں یہ قرارداد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ 2-4 دن پہلے جو جڑا والا تحصیل ضلع فیصل آباد میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا. ہمارا مذہب اقلیتوں کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اقلیتیں قرآن کی توہین کریں، یہ بھی مطلب نہیں ہے. لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر ایک بندے کا جرم ہے تو اس کے ضمن میں ان کی عبادت گاہوں کو، 4 گرجا گھروں کو، 25 گھروں کو چلانا، یہ بھی تو قانون کی خلاف ورزی ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، میری بات توجہ سے سن لیں. ہم آج کے جمعے کی وساطت سے، جامعہ دارالاسلام السلفیہ کھڑیاں کے جمعے سے یہ اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں، اور جج صاحبان سے، چیف جج صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور تھوڑے وقت کے اندر جو واقعی مجرم ہے، اگر کسی نے قرآن کی توہین کی ہے اس کو بھی، اور اگر کسی نے انجیل کی توہین کی ہے تو اس کو بھی فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. کسی کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے. آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ کہ جو بندہ توہین کرتا ہے کسی مذہب کی بھی، چاہے وہ قرآن کی توہین ہو یا کسی اور کتاب کی، ہم کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کو گوارا کر سکتے، برداشت کر سکتے. جس بندے نے اس فساد فی الارض میں اپنا حصہ ڈالا ہے، فی الفور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور دعا کریں اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. اونچی آمین کہہ دے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً
دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.